بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المسلم، ایک مسلمان آدمی کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کو المسکن الواسع، کشادہ گھر مل جائے، والجار الصالح، اچھا پڑوسی مل جائے، والمرکب الحنی، سواری راحت والی خوشگوار مل جائے۔ یعنی آدمی کی خوش نصیبی میں سے ہے کہ اسے کشادہ گھر مل جائے، خوبصورت ہونا، اس کی بناوٹ اچھی ہونا، اس کی ٹیپ ٹاپ کرنا، یہ فضول چیزیں۔ المسکن الواسع فرمایا، تنگی محسوس نہ اس گھر میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو وضو کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرا گھر کشادہ کر دے، میرے رزق میں برکت دے دے۔ پہلی چیز ایسی مانگی کہ مل جائے تو آخرت سنور جائے، اور دوسری دو چیز ایسی مانگی کہ مل جائیں تو دنیا مزیدار ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کون مانگ سکتا ہے اپنے اللہ سے؟ اور دعاؤں میں آپ سے اچھا انتخاب کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا مانگنا ہے، کیسا مانگنا ہے، تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، میری خطا معاف فرما۔ امت کو دعا سکھائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ مل جائے مغفرت تو آخرت سنور گئی، آخرت بن گئی۔ وبارک لی ووسع لی داری، میرا گھر کشادہ کر دے، تنگی نہ ہو گھر میں۔ بعضوں کے لیے گھر بہت تنگ ہو جاتا ہے، قلب بہت کشادہ ہو جاتا ہے، گھر دل جی نہیں لگتا، قلبوں میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا میرا گھر کشادہ کر دے، وبارک لی فی رزقی، میرا رزق میں برکت دے دے۔ یہ نہیں مانگا کہ میرا رزق بڑھا دے، اس لیے کہ آج اولاد باپ کی اس لیے دشمن ہے کہ باپ کے پاس پیسہ بہت ہے، دیتی نہیں۔ اولاد باپ کی اس لیے دشمن ہے کہ پیسہ بہت ہے، دیتا نہیں۔ بہن کو بھائی سے اس لیے شکایت ہے کہ بہت ہے اس کے پاس، میرا حق نہیں دیتا۔ بھائی سے اس لیے خفا ہے کہ اس نے سارا خود ہی اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا پریشان ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت ہو، آپ نے فرمایا برکت والا ہو، کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو راحت تو ملے۔ اس بہت کا کیا فائدہ جو مصیبت میں ڈال دے۔
جو زندگی کا سکون ہی چھین لے. تھوڑا ہی صحیح لیکن راحت تو ملے، آرام تو ہو. اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، رزق میں برکت ہو. یہ سمجھ میں آ جائے نا. اب تو یہ سمجھ میں آیا کہ بہت ہونا چاہیے، اس لیے نہ وہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کی اسے کوئی فکر نہیں، اپنا حق کسی اور کا کوئی پرواہ نہیں ہے، سچائی سے خیانت سے اسے کوئی خیال نہیں، کثرت ہونی چاہیے. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ برکت ہو جائے کہ تھوڑا لے کے جاؤں لیکن گھر میں لطف تو لوں، آرام تو ملے، جسم پہ لگے اس سے لطف اٹھاؤں. اس کثرت کا کیا فائدہ جو ایک نئی مصیبت لے کے آیا. 50,000 کی رشوت لے کے آیا، بظاہر کچھ زیادہ لے کے آیا. آج گھر آیا تو کہا جاؤ بیٹے کو اسپتال لے جاؤ، وہاں 1 لاکھ لگ گئے. تم یہاں حلال ہی لے کے آتے، جسم پہ لگتا، کام میں آتا، لطف اٹھاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے اللہ رزق دے دے لیکن برکت والا دے دے، وہ پارا کر رزق کو. راحت ملے اس رزق سے، اس مال سے. تو اللہ کرے یہ ذہنیت مل جائے جو اللہ کے نبی دینا چاہتے تھے کہ میری امت برکت مانگے، برکت کی فکر کرے، کثرت کی فکر نہ کرے. ایسے کام کرے کہ اس کے رزق میں، مال میں برکت آ جائے، اس گندگی سے بچے جس سے اس کے رزق میں نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، فرمایا ایک شخص کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر تھے. وہ کبھی کبھی اسے دیکھنے جایا کرتا تھا. جمع مالا وعدد، خوب جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، دیکھ رہا ہے مال. خادم بھی ساتھ ہوتا. ایک دن اندر گیا تو اس نے تالے دروازے کو ایسے لگا رکھے تھے کہ اندر سے کھلتے نہیں تھے. اندر داخل ہوا، خادم بھی گیا، دروازہ بند ہو گیا. اب سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے. تو سونا چاندی تو اپنی ذات میں نفع نہیں دیتا بھائی، نہ کھلا سکتا ہے وہ، نہ پلا سکتا ہے، نہ راستہ دے سکتا ہے، نہ زندگی کی سانس بڑھا سکتا. وہیں مر گیا. تو مال تو اپنی ذات میں کچھ نہیں، بہت ہے راحت نہیں اس سے، بہت ہے آرام نہیں ہے اس میں، بہت ملا ہے محبتیں نہیں ہے اس سے، بہت ہے لیکن زندگی میں اسے سکون نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے. امت کو سکھائی دعا، میرے گھر میں کشادگی دے دے، وسع لی داری وبارک لی فی رزقی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ آدمی کی سعادت میں سے ہے، اس کی خوش نصیبی میں سے اسے کشادہ گھر مل جائے جہاں اسے تنگی نہ ہو. تنگی نہ ہو. اور دوسری بات فرمائی والجار الصالح، اچھا پڑوسی مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے. پڑوس اب تو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ جب گھر بناتے ہیں تو اس کی فکر بھی ہو کہ پڑوس کیسا ہے، اس لیے کہ پڑوس کے صحبت کے اثرات اپنی ذات پہ بھی پڑتے ہیں، گھر پہ بھی پڑتے ہیں، اولاد پہ بھی پڑتے ہیں. اسلام میں پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے. پڑوسی کیسا ہے؟
محدثین نے ایک واقعہ لکھا، ایک بزرگ تھے ابو حمزہ، محدث تھے، ان کا لقب پڑ گیا تھا سکری نشہ، اور ایک جگہ میٹھی، یعنی وہ بات کرتے تو اتنا لطف آتا جیسے نشہ ہو گیا، جی چاہتا تھا سنتے رہتے، بات کرتا اتنی میٹھی ہوتی تھی، زبان اتنی میٹھی تھی، انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی، اپنا گھر بیچنے لگے، لوگوں نے گھر کی قیمت لگا دی، چند دن کا وعدہ تھا گھر خالی کرنا، دائیں بائیں کے پڑوس کو پتہ لگا یہ تو جا رہا ہے یہاں سے، سب آ گئے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم سارے پڑوسی مل کر ہم نے فیصلہ کیا جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی قیمت لگاتی ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارا پڑوس نہ چھوڑے، آپ ہمارا پڑوس، آپ کی وجہ سے تو ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ تو نیکوں کا پڑوس مل جانا یہ بھی بڑی سعادت مندی ہوتی ہے، نیکوں کا پڑوس مل جانا یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ گھر کو شادہ، پڑوسی اچھے پڑوسی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے پڑوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ اسے پناہ نصیب فرما، اس لیے کہ آدمی گھر روز تو نہیں بدلتا نا، اور اللہ معاف فرمائے پڑوسی اچھے نہ ملے، اولاد محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، دین محفوظ نہ ہو، کتنا مصیبت میں آ جاتا ہے۔ تو بڑے پڑوسی سے پناہ مانگی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیبی ہے کہ پڑوس اچھا ہو، اللہ ہمیں بھی اچھا پڑوسی بنا دے، ہمیں خود اچھا پڑوسی بنا دے۔ ایک عورت کا تذکرہ آیا کہ یا رسول اللہ بڑی نیک اور بڑی صالح اور بڑی عبادت اور بڑے صدقہ خیرات اور بڑی نفلی عبادات اور بڑی تسبیحات اور بہت کچھ نیکیاں، آپ نے فرمایا اس کے پڑوسیوں کو اس سے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ فرمایا پڑوسی تو اس سے بہت پریشان رہتے، اس کی زبان ایسی ہے، اس کی تلخی ایسی ہے، اس کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ ان کا تو سکون برباد ہے۔ فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ تو اچھا پڑوسی ہونا اور اچھا پڑوس مل جانا بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ والجار الصالح، اچھا پڑوسی، آپ فرمایا کرتے وقتی طور پہ جو پڑوسی ہوتا ہے، سفر میں ساتھ ہو گیا، سیٹ میں ساتھ بیٹھ گیا، کچھ وقت کے لیے اکٹھا ہو گیا، اس سے تو خیر ہے، بہت جلدی جدائی ہو جائے گی، لیکن جو پڑوسی مستقل گھر کا ساتھ ہو، تو اچھا پڑوسی مل جانا یہ خوش نصیبی ہے۔ سواری ایسی مل جائے جس میں آرام ہو، راحت ہو۔ آپ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی فرمایا کرتے، فرمایا اگر نحوست ہو تو 3 چیزوں میں ہو، گھر میں، سواری میں، عورت میں۔ ویسے تو آپ نے منع فرمایا بدشگونی لینے سے، کہ میں نے یہ گھر لے لیا اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ میری زندگی میں آ گئی اس لیے یہ مصیبت آ رہی ہے، گاڑی یہ لے لی اس لیے یہ ہو رہا ہے، ایسی بدشگونی لینا آپ نے منع فرمایا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر بدشگونی ہو سکتی تو یوں کہ آدمی بس اوقات گھر لیتا ہے اور وہ گھر طبیعت کے مطابق نہیں، اب روز تو نہیں بدل سکتا، دائیں بائیں کا ماحول ایسا نہیں، اب تکلیف میں رہ رہا ہے اس گھر میں، زندگی کی رفیقہ آئی لیکن روز چک چک، روز لڑائی،
اس عورت کو شوہر اچھا نہیں ملا یا اس شوہر کو عورت اچھی نہیں ملی، بتائیے کوئی روز کی چیز تو نہیں ہے کہ آدمی بدل دے. زندگی بھر کی ایک مصیبت ساتھ ہو گئی. ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے دنیا کی جنت، دنیا کی جنت میاں بیوی نیک اور ایک. فرماتے دنیا کی جنت میاں بیوی نیک اور ایک، یہ دنیا کی جنت ہے. الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، دنیا کی قیمتی ترین چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ نیک عورت. تو میاں بیوی نیک اور ایک دنیا کی جنت ہے. لیکن اگر عورت کو مرد غلط مل جائے اور مرد کو عورت ایسی مل جائے، زندگی بھر کا توق، نہ اس کے ساتھ راحت ہے، نہ سکون ہے، اور نہ اس سے چھٹکارا ہے. روز روز بدلنے سے رہے. سواری ہے، روز ہی خراب ہو رہی ہے، روز ہی خراب ہو رہی ہے، روز ہی اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، روز ہی اس نے کوئی پریشانی کر رکھی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب زندگی کی رفیقہ بناؤ، رفیق بناؤ، تو اللہ سے مانگو اے اللہ راحت والا دینا، سواری راحت والی دینا، گھر ایسا دینا جس میں راحت اور سکون ہو، ان کے شر سے محفوظ رکھنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر کشادہ ہو، پڑوسی اچھا ہو، سواری آرام والی ہو. یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. یہ دعائیں آدمی کرے نا، اللہ سے یہ مانگے کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو ایسی زندگی کا ساتھی مانگے، ایسا گھر مانگے، ایسا رزق مانگے جس میں راحت ملے، جس میں آرام ہو. بس اوقات آدمی باہر کے دکھ درد کندھے اس کے برداشت کر لیتے ہیں، جسم اسے سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر کا سکون نہ ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث نہ بنے، یقین جانیے با کمال آدمی صفر ہو جاتا ہے. اس کے ہر آئے دن صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی صلاحیتیں کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اندر ہی اندر وہ پگھلنے لگتا ہے. اور اگر گھر کا سکون مل جائے، زندگی کا ساتھی اچھا ہو جائے، آدمی کی صلاحیتیں بڑھنے لگتی ہیں. آدمی کے اندر ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے گھر کی. گھر میں راحت ہو، رزق میں برکت ہو، زندگی کا ساتھی اچھا ہو. یہ اللہ تعالی سے مانگنے کی چیزیں ہیں. مل جائیں قدر کرنی چاہیے، مل جائیں قدر کرنی چاہیے، مل جائیں شکر کرنا چاہیے. یہ سعادت بھری زندگی کے انعامات ہیں، یہ خوش نصیب زندگی کے انعامات ہیں. کہ اللہ رب العزت ایسی گھریلو زندگی دے دے، ایسا رزق دے دے. بہت لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن یقین جانے کسی کام کا نہیں ہوتا. کسی کام آپ ظاہری نقشہ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، رش کرنے لگ کیا خوش نصیب ہے. لیکن جب وہ بیچارہ اپنی اندر کی زندگی کھولے گا تو جن مصائب کا وہ شکار ہے، اس ظاہری ٹیپ ٹاپ کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. تکلیف میں
ایک آزمائش میں. گھر راحت والا، زندگی کا ساتھی محبت والا، راحت والا، عزت دینے والا، اور رزق برکت والا. دنیا کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اس سے زندگی کا لطف بڑھتا ہے. تو ہمیشہ اللہ سے یہ نعمتیں مانگی جائیں اور اپنی زندگی ایسی رکھی جائے کہ اللہ یہ انعامات دے دے، یہ سعادت زندگی میں عطا فرما دے. آدمی کی زندگی ایسی ہو، ورنہ بس اوقات گھر بہت شاہانہ ہوتا ہے لیکن بس اوقات اندر جاتے ہوئے خوف آتا ہے. ایسی بے سکونی ہوتی، ایسی اس میں بے چینی بھری ہوتی، ایسی گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے. تو زندگی ایسی ہو کہ اللہ رب العزت یہ انعامات، یہ سعادت مندی اس دنیا میں عطا فرما دے. یہ سعادت مندی کی علامات، اور یہ ہمیشہ ذہن رہے کہ رزق ہو تو برکت والا ہو، زندگی ہو، زندگی کی رفیقہ ہو، اور زندگی کا ساتھی اس عورت کا ہو، وہ اسے راحت دے، سکون والا ہو. گھر آرام والا، تنگی نہ ہو اس گھر میں. بس اوقات آدمی باہر کے لحاظ باہر رہتا ہے تو خوش رہتا ہے، گھر جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ گھر تھوڑی ہے. گھر کی تو ایک بڑی خوبی ہے، ازواجا لتسکن، بڑی خوبی ہے گھر کی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہاں سکون ہو. ازواجا لتسکنوا الیہا، زندگی کا ساتھی ایسا کہ سکون ملے. لیکن آج دونوں سب کچھ ہے گھروں میں، لیکن یہی تو نہیں ہے، یہی چیز تو نہیں ہے. تو باہر کے دکھ درد آدمی برداشت کر لیتا ہے، اللہ معاف فرمائے. گھروں کے اندر یہ سکون ختم ہو جائے، گھر کی راحت نہ رہے، زندگی کا ساتھی پریشانی کا باعث بن جائے، زندگی اجیرن ہو جاتی. تو آپ دعائیں کیا کرتے تھے، امت کو یہ دعا سکھائی، اللہ رزق ایسا دے دے، گھر ایسا دے دے، ساتھی ایسا دے دے، پڑوس ایسا دے دے، سواری ایسی دے دے. دعائیں سکھائیں. یہ انعامات ہیں زندگی کی. تو ہماری زندگی ایسی ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت کے انعامات زندگی میں عطا فرمائے. اللہ سے یہ نعمتیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ سعادت بھری زندگی ہمیں نصیب فرما. اور ظاہر ہے جس خوش نصیب کو یہ سعادت کی چیزیں مل گئیں تو یہ تو علامت ہے کہ اس کی کل بھی سعادت والی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس دنیا میں تینوں چیزیں سعادت کی بتائیں. ان سعادت المسلم، خوش نصیبی کی بات، کثرت نہیں بتائی، شاہانہ گھر نہیں بتایا، کشادہ گھر بتایا. دل اندر آدمی جائے تو طبیعت میں کشادگی آ جائے. آدمی گھر میں جائے تو سکون مل جائے، رزق ملے، سبحان اللہ، اس میں برکت ہی برکت ہو، برکت ہی برکت ہو. یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو آج دوڑ ہے نا، دوڑ. ایسا گھر ہو کہ لوگوں کو اچھا لگے، نمائش، دولت ہو کثرت کے ساتھ ہو تاکہ لوگوں میں رہے ہاں بڑا مالدار ہے.
خود بے چین ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، لیکن ایک خواب ہے اس سے لوگوں میں میری بڑی عزت ہوگی، اس سے لوگوں کی زبان پر میری بڑی تعریف ہوگی. یہ خواب ہے. آدمی بس اوقات اپنی لیے زندگی نہیں گزارتا، دوسروں کے لیے گزارتا کہ میں دوسروں کو میری چیز کیسی لگ رہی ہے. وہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ دوسروں کی نظروں میں کیسا لگ رہا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ بھائی نمائش کرنے سے حاسد بڑھتے ہیں، عزت نہیں بڑھتی. حاسد بڑھتے ہیں، برائی زیادہ آتی ہے، عزت نہیں بڑھتی. عزت تو اللہ کے خزانوں میں ہوتی ہے، وہ جس کے دلوں میں ڈال دے وہ عزت ہوتی ہے. باقی تو یا چاپلوسی ہوتی ہے یا نمائشی زبانی جیب خرچ ہوتا ہے. عزت تو دلوں میں، سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو برکت والا رزق ہو، راحت والا گھر ہو، راحت والا زندگی کا ساتھی ہو، یہ زندگی کی بڑی نعمتیں ہیں، سعادت مندی کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے یہ چیزیں مانگے اور اپنی زندگی ایسی بنائے کہ یہ سعادت کی نعمتیں اللہ زندگی میں عطا فرمائے. اس کے لیے آرام ہو. آدمی کی زندگی کا بڑا اثر ہوتا ہے اس کے حالات پر. آدمی کے بدن سے نکلنے والی زندگی کا اس کے حالات پہ بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. نعمتوں کے ملنا، نعمتوں کا چھل جانا یا نعمتوں سے راحت و آرام سے محروم ہو جانا، اس کا انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی کا بڑا اثر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، اللہ حدیث قدسی ہے، جب تک بندہ وہ کرتا ہے جو مجھے پسند ہے تو میں بھی اس کے لیے وہ حالات لے کے آتا ہوں جو اسے پسند ہوتے ہیں، اور جب بندہ وہ کرنے لگتا ہے جو مجھے پسند نہیں تو اس پر بھی وہ حالات آنے لگتے ہیں جو اسے پسند نہیں ہوتے. عدلے کا بدلہ، جیسا کیا ویسا اس کا نتیجہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ آدمی جب تک وہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے تو پھر اللہ اس کے لیے وہی کچھ کرتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے، اور جب وہ کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں تو پھر اللہ بھی وہ حالات لے کے آتا ہے جو اسے پسند نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. نعمتیں چھن جائیں، مصیبت آ جائے، نعمتیں ہوں، نعمتوں کا لطف چلا جائے، نعمتیں ہوں اس سے راحت ختم ہو جائے. فرمایا ایسا نہیں ہوتا، اس نے اپنے اعمال بدلے، اس نے اپنے اعمال بدلے، اس کی زندگی خراب ہوئی تو اس کے حالات بھی خراب ہوئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یوں ہی اس کی حالت میں یہ انقلاب نہیں آیا. تو دنیا کی یہ سعادت بھری نعمتیں مل جائیں، اس سے اس کا میری زندگی کے اعمال سے بڑا گہرا تعلق ہے. جس قدر وہ سنورنے لگیں گے اللہ ہی زندگی کی سعادت کی نعمتیں عطا فرماتے رہیں گے. اس کے نقشے چھوٹے ہوں گے، اس کی صورت چھوٹی ہوگی، لیکن اس میں راحت بہت ہوگی، اس میں آرام بہت ہوگا، اس میں برکت بہت ہوگی، اس میں سکون بہت ہوگا، اس میں طبیعت میں اس میں کشادگی بہت محسوس ہوگی.
اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العزت کے خزانے سے ہیں نا. وہ جب چاہے تو چھوٹی سی نعمت میں راحت رکھ دے اور نہ چاہے تو بڑی نعمت کے نقشوں سے راحت اٹھا لے. ہزاروں میں رہتا ہے پر لطف رہتا ہے، کروڑوں میں رہتا ہے بے سکون رہتا ہے. یہ تو اس کے خزانوں سے ہے. تو اس کا تعلق انسانی بدن کی زندگی سے بڑا گہرا ہے. جیسے اعمال اور جیسے بدن کی زندگی نکلتی ہے ویسے اللہ رب العزت پھر اسے اس کے ساتھ حالات اور معاملہ فرماتے ہیں. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بدن کی زندگی کا تعلق اچھے برے کا، اس کا تعلق صرف آخرت سے، دنیا سے کیا تعلق ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارے بدن سے نکلنے والی زندگی اچھی اور بری، اس کے نتائج صرف مرنے کے بعد آئیں گے. نہ میرے عزیزو، مرنے کے بعد بھی آئیں گے اور آج بھی آئیں گے. اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی آئیں گے. اس زندگی کا بھی اس اعمال سے گہرا تعلق ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو مصیبت آئی ہے نا، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارا عمل ہے. اس زندگی سے بھی گہرا تعلق ہے. لیکن چونکہ آج یہ ذہنیت نہ رہی، حالات کا شکایت ہوتی ہے، حالات کے شکوے ہوتے ہیں، اپنے حالات پہ رونا ہوتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. اپنے حالات کا رونا ہوتا ہے، شکوے ہوتے ہیں، شکایت ہوتی ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذہنیت ہی نہیں رہی کہ میری اصلاح سے میرے حالات کی اصلاح کا گہرا تعلق ہے. پریشانیوں کے تذکرے ہیں، حالات کے تذکرے ہیں، اپنے مصائب کے رونا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر یہ ختم ہو گئی. پہلے یہ مسلمانوں کے گھروں میں ایک عام معمول تھا، جب کوئی ذرا سی ناگواری اور آزمائش آتی تو گھروں میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا. عام معمول تھا مسلمانوں کے گھروں میں. اس لیے کہ یہ مشکلات کا حل کا بڑا وظیفہ تھا. اپنی خطاؤں پر سچی معافی ہوتی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گھر والے بیٹھ کر کئی دن تک یہ پڑھتے تھے. یہ اللہ سے معافی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، یہ آیت کریمہ ہے. مشکلات سے، مصائب سے نکلنے کا حل اس کا مؤثر وظیفہ ہے، مؤثر ترین وظیفہ ہے. تو مسلمانوں کے گھروں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، یہ ہمارے گھروں میں مصائب بڑھ گئے، تو آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا، اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی. صرف تبصرے ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، شکوے شکایت ہوتے ہیں، چند آدمی بیٹھے تو بات کر لی، لیکن یہ تذکرے کوئی نہیں کہ میرے اپنے اندر کتنی خرابی موجود ہے. اصلاح کی ضرورت تو عبادت میں بھی ہے، اور اصلاح کی ضرورت معاملات میں بھی ہے، اور اصلاح کی ضرورت معاشرت میں بھی ہے، اور اصلاح کی ضرورت اخلاقیات میں بھی ہے. بتائیے نا کتنے مسلمان ہیں آج ان چاروں چیزوں میں اصلاح کے لیے فکر مند ہے. کسی نے عبادت کی اصلاح کی فکر کر بھی لی تو معاملات صفر ہے. اگر عبادات میں کچھ چیزیں اختیار کر بھی لی، اخلاقیات نام کی چیز کوئی نہیں. اگر کچھ عبادات زندگی میں ہیں بھی تو معاشرت انتہائی موذی، تکلیف دے.
کتنے ایسے ہیں جنہیں اسے فکر ہے کہ میں نے اپنے عبادات کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اخلاقیات کی اصلاح کرنی ہے، اپنی معاشرت اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، جب اس کی اصلاح ہو جائے گی اس کے احوال کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر یہ انفرادی طور پہ اصلاح کر لے گا، اس کے انفرادی طور پہ احوال سنور جائیں گے، اور قومی اور معاشرے کی سطح پہ اگر اس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو گئی تو سچ عرض کر رہا ہوں قومی سطح اور ہمارے معاشرے کے اصلاح بھی حالات بھی سنور جائیں گے۔ حالات تو اسی سے سنوریں گے۔ بہت برے لوگ مسلط ہیں، بہت غلط لوگ آ گئے، بہت غلط لوگ تھے، اور کب سے ایسے لوگ مسلط ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے تو نہیں آتے، یہ ایسے تو نہیں آتے۔ آپ نے تو نشاندہی فرمائی، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ایسے تمہارے سربراہ، ایسے تمہارے ذمہ دار، ایسے تمہارے قومی امور کے ذمہ دار، یہ ایسے تو نہیں آتے۔ تو یہ تبصرے تجزیے تو ہو جاتے ہیں کہ وہ برا، وہ برا، وہ فلاں برا، وہ ایسا، یہ ایسا، لیکن یہ مجھے اللہ فکر نصیب فرما دے کہ میرے اندر کیا کمی ہے اور میں اپنے اندر کیا بہتری لا سکتا ہوں۔ بگڑی ہوئی حالات، بگڑی ہوئی لوگ جو مسلط ہوئے تو میرے بگڑی ہوئی اعمال کی وجہ سے بھی تو ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین تو یہی تھی، بھائی جب بھی حالات تمہیں ایسے لگیں ناگواری کی طرف جا رہے ہیں، مشکلات کی طرف جا رہے ہیں، پریشانی کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنی اصلاح پہ غور کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ۔ آنے والے حالات ملک کے اندر کیسے ہوں گے، قومی سطح پہ کیسے ہوں گے، کیسے حالات آئیں گے، ایک پریشانی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف رجوع کرو، دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ جیسے تمہارا بچہ مصیبت میں آ جائے، تمہارا بچہ بیمار ہو جائے، تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے، جس طرح تم اللہ کے سامنے اس مصیبت کی گھڑی میں گڑ گڑاتے ہو، اگر ان حالات کے موقع پر بھی اللہ کی طرف ایسے ہی رجوع کرو گے تو آنے والے مسائل، پریشانیاں، آفات، ان کا دروازہ بند ہو جائے گا، دعائیں تمہاری رکاوٹ بن جائیں گی۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والے آفتوں سے اور آنے والی تکالیف سے اور آنے والی پریشانیوں کا راستہ روکو اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کی طرف گڑ گڑا کر۔ تو جس قدر اپنی اصلاح کی ہم فکر کرتے رہیں گے کہ صرف عبادت نہیں، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، اور اللہ کی طرف رجوع، تو میرے عزیزو گھر کی زندگی ہو، فرد کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یہی وہ نسخے ہیں جس سے ہمارے حالات سنور سکتے، اس میں بہتری آ سکتی۔ تو بدن کی زندگی کا ہمارے حالات سے گہرا تعلق ہے۔ یہ مسلمانوں کو سبق پڑھایا جاتا تھا، گھروں میں پڑھایا جاتا تھا، تعلیم گاہوں میں سبق پڑھایا جاتا تھا، تو جہاں کہیں کوئی چیز ناگواری آتی تو فوراً ہوش آتا، ٹھوکر لگتی تو ہوش آتا کہیں غلطی کی ہے میں نے، جھوٹ بولتا، گھر میں آ کے اس کا ری ایکشن دیکھتا تو فوراً دماغ پہ چوٹ لگتی، وہاں جھوٹ بولا ہے، آج اس کا نتیجہ میں نے دیکھ لیا، آج میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اللہ نے مجھے آج یہاں دکھا دیا ہے۔ یہ ذہنیت ہوتی تھی کہ جو بوگے کاٹنا پڑے گا، جیسا کرو گے ویسا دیکھنا ہوگا، لیکن اب یہ ذہنیت ختم ہوتی چلی گئی۔ مشکلات، مسائل، پریشانیاں، تکالیف بڑھتی ہیں، لیکن اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی، ان کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کو تھوڑی بہت فکر بھی ہے تو زیادہ عبادات تک،
معاملات جیسے چل رہے ہیں 40 سال سے چل رہے ہیں، 50-60 سے چل رہے ہیں، 60 سال سے چل رہے ہیں. معاشرت جیسی تکلیف دہ چل رہی ہے. اخلاقیات یہ پہلو تو ایسا لگتا ہے دین سے نکال دیا، یہ شعبہ تو دین سے نکلا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، جس قدر ہمارے ان حالات میں تبدیلی اور تغیر اور مصائب بڑھیں گے، اس کی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا یہ تمہارے زندگی کا نتیجہ ہے. تو اللہ کریم ہمیں سعادت بھری نعمتیں عطا فرمائے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سعادت کی چیزیں اس دنیا میں، برکت والا رزق ملے، کشادہ گھر ملے، زندگی کا اچھے ساتھی ملے، اچھا پڑوسی، اچھا ساتھ مل جائے، یہ بڑی نعمتیں. تو جس قدر بدن سے زندگی اچھی نکلے گی اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرمائیں گے، اور ان انعامات کی حفاظت بھی ہوگی، محفوظ بھی رہیں گی. تو اس کی فکر ہو. ہر آدمی اگر اس کی فکر کرنے لگ جائے کہ میں اپنی ذات سے اچھا بن جاؤں، اور ہمارے ہاں ماحول بن جائے اللہ کی طرف رجوع کرنے، ان حالات میں اللہ سے مانگنے کا، یقین جانیں ہر مسلمان، ہر پاکستانی، ہر معاشرے قومی سطح کا اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لے کر اندر اسے ایک تکلیف ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہاں، لیکن میرے عزیزو صرف اس کے تذکرے کر لینا کافی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری. ہم صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام ہو سکتا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کو یاد رکھ سکتے ہیں، ہم راتوں کو اٹھ کر اپنے ملک کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. تو رجوع ہونا اللہ کی طرف. جب اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے حالات بدلیں گے، اللہ اپنی قدرت سے حالات بدلیں گے. لیکن اللہ معاف فرمائے، اگر ہم نے حالات بدلنے کے لیے، اچھے حالات لانے کے لیے سہارا بھی گناہوں کا لیا، سہارا بھی گناہوں کا لیا، اور بد اخلاقی کا لیا، اور گانے بجانے کا لیا، ہاں، اگر انہی چیزوں کا سہارا لیا حلال سنوارنے کے لیے بھی، تو بگڑیں گے تو صحیح سنوریں گے نہیں، بگڑیں گے تو صحیح سنوریں گے نہیں. گناہوں سے بھی کبھی حالات سنور، اللہ کی نافرمانی سے بھی کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں. کھلی اللہ سے نافرمانی ہو اور امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت آ جائے گی، کبھی نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ تم نے اپنی زندگی بدلنی ہے، حالات بدلنے ہیں، گھر کے حالات سنوارنے ہیں، اپنے فرد کی زندگی سنوارنی ہے، تو اپنی اصلاح کی فکر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور پھر جو تم تدبیر کرو گے، اور پھر جو تم منصوبہ بندی کرو گے، اور پھر جو تم اسباب و وسائل اختیار کرو گے، اس کے پھر نتائج صحیح آئیں گے، اس کے نتائج صحیح آئیں گے. اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں، اصلاح نہیں، اسباب و وسائل اختیار کیے، تو ان کے نتائج غلط آئیں گے، اچھے نہیں آئیں گے. اس تدبیر کے نتائج الٹی ہو نکلیں گے. تو ضرورت ہے کہ ہم ہر طرف جہاں بھی اس قسم کے تذکرے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے متوجہ کریں، اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی اللہ کرے ایسا بنے کہ ہمارے گھروں کے اندر رجوع اللہ ہو، آیت کریمہ کا ختم ہو، دعائیں ہوں. ہاں، اور دعائیں بھی ایسی جیسے ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی کے سامنے بڑی بڑی لہریں آ رہی ہوں، تو بتائیے آدمی کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب اپنی ہلاکت دیکھتا ہے. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک بھی جب اس قسم کے لہروں میں پھنستے تو بڑی خالص اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، خالص اللہ کو یاد کرتے تھے. تو ہماری زندگی کے حالات بھی ایسی ہیں، ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اللہ معاف فرمائے اگر وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے ایسی گڑ گڑانا ہے
اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس ذات کو پکارنا ہے، اور پھر وہ مشکلات سے راستے نکالتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جب وہ مسائل حل کرنے پہ آتا ہے تو اس کے لمبے چوڑے کوئی اسباب و وسائل کو اس ذات کو ضرورت نہیں، بس اس کا چاہ لینا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اپنی ذات کی اصلاح، اللہ کی طرف رجوع، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، جس سے آدمی کی زندگی سعادت والی بنتی ہے، خوش نصیبی والی بنتی ہے، اور جو اللہ کی رضا کی علامت ہوتی ہے، ہمارے گھروں کو ملیں، ہمارے ملک کو ملیں، ہمارے معاشرے کو ملیں، تو ہمیں آئے دن اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیشہ اپنی رضا والی، اپنی چاہت والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المشركين، وانصرنا على القوم المنافقين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، سعادت والی نعمتیں نصیب فرما، سعادت والی زندگی عطا فرما، سعادت والی موت نصیب فرما، مولا کریم حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، ہمیشہ حرام سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، مولا کریم نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما، اچھی صحبت، اچھے ماحول، ایمان کی فضا کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، ان ماحولوں کی قدردانی نصیب فرما، ان ماحولوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ایسے پاکیزہ ماحولوں میں آنا، اٹھنا، بیٹھنا، اس پہ دل سے شکر گزاری نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اپنے فضل سے گھروں کا سکون عطا فرما، گھروں کی راحت عطا فرما، باہمی ازواجی زندگی، رشتوں میں اعتماد کی زندگی نصیب فرما، محبتوں کی زندگی نصیب فرما، ہمیشہ غلط فہمیوں سے، ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے محفوظ فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے امن کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے دین دشمنوں سے محفوظ فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما،
یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اس ملک کو اے اللہ سلامتی والا بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے یہاں رہنے والوں میں ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما۔ نفرتوں کی شکلیں ہیں ان شرور سے اس امت کی اس ملک کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دے رہے، نفرتوں کا بیج بول رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا